ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پروگرام رپورٹر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ کی ساکھ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر انور بیگ، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہارون الرشید صاحب، ملک کے معروف تجزیہ کار کالمنسٹ ہیں، اور آج کل کچھ نون لیگ سے لگتا ہے ان کی ناراضگی چل رہی ہے، نون لیگ کی ان کے ساتھ ناراضگی ہے۔ رانا صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ چور آپ کی پارٹی میں، لینڈ گریبرز آپ کی پارٹی میں، پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنے والے لوگ آپ کی پارٹی میں، اور اس کیس میں تو آپ کی پارٹی ایکشن بھی نہیں لے رہی؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ اگر ان معاملات میں سے کسی کو بھی اگر پارٹی تسلیم نہ کرتی، اب کریڈٹ کارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جن چھوٹی موٹی چوری تھی نا، ایکسیپٹ کر لیا، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 6 ارب کا معاملہ ہے انجم وکیل کا۔ نہیں، ایکسیپٹ کی بات نہیں ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا جو معاملہ جن خاتون کے اوپر الزام تھا، عدالت نے تو ان کو بری کر دی ہے اور باعزت بری کیا ہے، لیکن ایک الزام لگا، میڈیا پہ بات آئی، پارٹی نے اس سے ریزائن لے لیا۔ اسی طرح سے حاجی پرویز تھے، ایم این اے تھے یہاں راولپنڈی سے، عدالت میں تو ان کے اوپر الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن محض الزام کی بنیاد کے اوپر پارٹی نے عدالت میں منت صلاحی پہ بھی الزام ثابت نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ پھر یا آپ آئین کو اور قانون کو جو ہے پھر ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں، اور پھر محض الزام کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر سارے فیصلے ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ پارٹی نے اپنی صفوں میں ڈسپلن کو لانے کے لیے اور ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کو جن کے اوپر الزام تھے ان سے کہا کہ جی دیکھیں، آپ کے اوپر الزام ہے، آپ پارٹی سے علیحدہ ہوں اور اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ کلیئر کریں۔ اب یہ جو ایک اچھا اقدام تھا جسے کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، یہی ہمارے اوپر جو ہے یہ اب جو ہے وہ چارج شیٹ بن گیا ہے کہ جی وہ کریڈٹ کارڈ تھا، جی وہ فلاں کیس تھا، وہ فلاں کیس تھا۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا، وہ اب ہمارے خلاف الٹا جو ہے وہ چارج شیٹ بن گئی ہے۔ ہارون رشید صاحب، کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے آپ؟ نون لیگ اتنے اچھے اقدامات لیتی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پہلے یہ بات غلط ہے، میری ناراضگی ہے۔ دیکھیں، میں دانستہ ججمنٹ غلط نہیں کر سکتا، سوچ سمجھ کے، پریجڈس نہیں ہو سکتا۔ آپ کے خلاف کالم سینیٹر نہیں لکھیں، 10,000 کالم لکھیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، کبھی کسی پارٹی سے، کبھی کسی پارٹی سے۔ میں بالکل نون لیگ کے خلاف نہیں ہوں، جو چیز صحیح ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو ہوگی غلط۔ ساری پارٹیوں میں پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ساری پارٹیوں میں، انکلوڈنگ تحریک انصاف۔ عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں نے کہا اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا، بھاگ گیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کو لوگ شیلٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی نے چوری کی ہے، یہ داڑھی والے چوری کرتے ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ بات یہ ہے حضور کہ نون لیگ ایک معاملے میں، پراپرٹی کے معاملے میں اس کی بڑی پروٹیکشن، جماعت اسلامی میں لوگ ہیں، نام نہیں کسی کا میں لوں گا، لوگ پولیٹیکل پارٹیوں کی پروٹیکشن لیتے ہیں۔ امیدوار میاں نواز شریف نے جو کرائٹیریا طے کیا وہ غلط تھا کہ کوئی معروف آدمی کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی کی سپورٹ سے لوگ جیت جائیں گے، ایک لحاظ سے اسٹریٹجی اچھی بھی تھی۔ اس میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے کہ جو ناقص کردار کے لوگ تھے اور جنہوں نے اپنی پوزیشن کو استعمال کیا۔ آپ کو پتا ہے پاور انٹاکسیکیشن ایک چیز ہوتی ہے، طاقت کے آنے سے نفسیات بدل جاتی ہے، لاٹری کے نکلنے سے نفسیات بدل جاتی ہے۔ ساری پارٹیوں میں لوگ ہیں، ان کے لوگ جو ہیں یہ امیدواروں کا اچھا انتخاب نہیں کر سکے۔ پہلے بھی کچھ لوگ تھے، اب نئے لوگ آ گئے، لیکن ایک پارٹی میں نہیں۔ کچھ مثلا میگا کرپشن میں مرکزی حکومت کا کوئی مقابلہ پنجاب حکومت نہیں کر سکتی۔ کہاں 6 ارب روپے کا سکینڈل ہے؟ اس کا ایک آدمی کا، اکیلے کا، پنجاب حکومت کا نہیں، ایک آدمی کا، اور وہ سکینڈل صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور میں عقیل صاحب کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں نے پروگرام سے پہلے آپ کے پروڈیوسر کو بتا دیا تھا، اس کی وجہ ہے میں جس چیز میں ذاتی طور پر میرا معاملہ، میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پر معاملہ، میں اس پہ نہ لکھتا ہوں نہ بات کریں۔ وہ ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملیں گے، شاید 40 لاکھ انہوں نے آپ کے دینے تھے، وہ بھی نہیں دیے۔ نہیں، کوئی نہیں، یہ ذاتی معاملہ، اس پہ میں نہیں کروں گا۔ سینیٹر بیگ صاحب، ہارون رشید صاحب نے کہا ساری پارٹیوں میں پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے لوگ بیٹھ گئے اور چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ ارشد، ایک دفعہ میں نے چودھری شجاعت سے یہ پوچھا کہ یہ لوگ سینٹ کی بات ہو رہی تھی کہ سینٹ کی سیٹوں کے لیے کچھ پولیٹیکل پارٹیز پیسے لیتی ہیں، 8 کروڑ 10 کروڑ۔ میں نے کہا میں سینٹ میں رہا ہوں
تو مجھے تو ایسی کوئی انکم نہیں نظر آئی کہ بھئی میں اگر 5 کروڑ یا 10 کروڑ دے کے آؤں کو میں 15-20 کروڑ میں نکال لوں اپنے ٹینیور میں. تو آپ نے سیکھنا تھا نا اپنے کلیگ سے, آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ آپ سنیں, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ اس لیے اپنا پیسے دے کے آتے ہیں کہ اپنا کالا دھندے کے پیسے کو پروٹیکشن دینے کے لیے. And I tend to agree. کیسے اخبار نکال لیتے ہیں بازار؟ اسی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور یہ جو کلینزنگ ہے آف پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز. میڈیا سے تو نہیں ہوگا نا, رانا صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا تو صرف الزامات لگا دیتا ہے. رانا صاحب, انجم عقیل خان کے سن لیں ذرا, جو بات ہارون صاحب نے کی ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے لوگوں نے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جوائن کی تاکہ وہ وہاں سے پروٹیکشن لے سکیں. اب دیکھیں حال تو یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں نے چینل بھی بنائے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو اپنے بزنس پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور میں آپ کو بالکل خبروں کا لین دین بھی ہوتا ہے. میں سچائی سے آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چین ہے ہوٹلز کا. میں وہاں پہ بیٹھا تھا, ان کے ایک صاحب تھے جو جن کا تعلق ان کی اس یعنی لیول سے تھا جہاں پہ یہ ڈیسیژن ہوا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ 4-5 ارب روپے کا خرچہ ہے اور آپ یہ چینل بنانے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ 4-5 ارب روپے جو ہے یہ ہم خرچ کر دیں گے, یہ ہمارے دوسرے 500 ارب کا تحفظ کرے گا. تو بات یہ ہے کہ اب اس بات کے اوپر تو نہ میڈیا پابندی لگا سکتا ہے, اخبار نکالیں لوگوں نے اسی نقطہ نظر سے, نہ آپ اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ کہ چلیں اسی مسئلے کو لے لیں کہ انجم عقیل کا یہ مسئلہ آیا, کیا مسلم لیگ نون نے بطور جماعت جو ہے اس کے اس معاملے کو پروٹیکشن دی, یا اس انجم کو عقیل کے ایز اے پولیٹیکل ورکر کریڈینشلز کیا ہیں جو اس کو ٹکٹ دیا گیا؟ اتنے ورکرز آپ کے اسلام آباد میں تھے. دیکھیں اس میں دیکھیں اسلام آباد میں جو بہت سارے لوگ تھے, انجم عقیل بھی ان میں ایک آدمی تھا, اور یہ تقریباً پچھلے 8 سال جو کہا جاتا ہے وہ آپ کی پارٹی کو فائننس کرتے ہیں اسلام آباد میں. نہیں, دیکھیں یہ بات جو سینیٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ سینیٹر بننے کے لیے, ٹکٹ بننے کے لیے, لینے کے لیے لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے پارٹیز کو دیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس نے کروڑوں روپے رکھنے والوں کو, یا کروڑ پتیوں کو نہیں, بلکہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیے جو بھوکے تھے. بھوکے سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس شاید ان میں سے 1-2 کے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہے, اگر ہے بھی, یعنی مثال کے طور پہ یعنی یہ رانا صاحب اتنی بھوک کہ جس نے قوم کا شیر کھا لیا اس کو ٹکٹ دے دیا. بھئی سن تو لیں. اب یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے, یہ جو آخری گزرا ہے, لاسٹ جو ہوا, اس میں کس کو ٹکٹ دیا مسلم لیگ نون نے؟ مشاہد اللہ کو, جو ریکمنڈیشن لنڈن میں تھی, جو کھانے وہاں پہ 10 ڈیوٹی پہ کھلائے جاتے تھے. مشاہد اللہ جو ہے وہ کھانے دینے, ان کے دوست وہاں پہ نہ بالکل نہیں. میں لندن جاتا رہا ہوں, میں مشاہد اللہ کے پاس ٹھہرتا رہا ہوں. میں نے تو وہ کھانے کھائے ہوئے, میں کہتا ہوں کہ مشاہد اللہ جو ہے وہ بالکل, یعنی وہ بالکل جو ہے نا وہ فقیر آدمی ہے. مشاہد اللہ صاحب تو فقیر آدمی ہے. اچھا اس کے بعد اگلا سن لیں, پرویز رشید. چلے پرویز رشید صاحب ایک ورکر ہے, بات نہیں کرتے. نہیں, مشاہد اللہ صاحب کو کیسے ٹکٹ ملا؟ یار آپ کو پتا ہے کیوں آپ کہلواتے ہیں, آپ کو پتا ہے کیسے کہہ رہے نا غریب آدمی کو ایک ٹکٹ. مشاہد اللہ غریب آدمی ہے, دوسرا مشاہد اللہ قبضہ گروپ نہیں. کیسے آئی؟ مشاہد اللہ قبضہ گروپ بھی نہیں ہے, مشاہد اللہ مال بھی نہیں بنا سکتا, کراچی کا وہ رہا, ایڈمنسٹریٹر بھی رہا, جو اس کا سفارشی تھا وہ کھانا کھلاتا تھا. آپ چھوڑیں اس کو پرسنل معاملات میں. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر 99 کو جو آدمی جھنڈا لے کے پارٹی کا نکلا وہ کون تھا؟ مرچ مسالہ ریسٹورنٹ کا کوئی نام وہ نہیں جی, مرچ مسالہ ریسٹورنٹ کی کیا بات ہے, وہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جو جن کی ریکمنڈیشن سینیٹر مشاہد اللہ جن کے, نہ بالکل ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ کوئی ریسٹورنٹ کی کہانی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی آپ کو کسی نے بنا کے سنا دی. نجمہ حمید تھی, راجہ ظفر الحق صاحب تھے, یعنی ان لوگوں میں سے کوئی آدمی بھی کروڑوں روپے دینے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے. تو یہ صورتحال میں کہتا ہوں کہ یعنی جو معاملہ ہے اس کو آٹے میں کتنا نمک ہے, اس کو ریئلٹی میں دیکھنا چاہیے. آدھا ہی ہے, زیادہ نہیں. آدھا. آپ کی پارٹی میں بھی یہی حالات ہیں؟ ہماری پارٹی میں اللہ کے فضل سے ایٹ لیسٹ ایز فار ایز مائی نالج از کنسرن کوئی پیسہ
कोई सेनेट की आपको सीट दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया गया? नीट एंड क्लीन पार्टी है पीपल्स पार्टी, एक वो गलत काम नहीं करती। वो तो पार्टी की इनके मर्जी इल्म है। के मुताबिक जो है ना, नहीं, उन्होंने वो- कह दिया है, उन्होंने प्रोवाइडेड कर दिया कि मेरे इल्म के मुताबिक। समझे ना, आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज पेड एनी मनी टू पार्टी लीडरशिप फॉर सेनेट सीट्स। इट्स नॉट विद इन माई नॉलेज एंड आई डोंट थिंक सो। ये आपके नॉलेज में नहीं है, वैसे हो सकता है। नहीं, अब होने को कुछ भी हो सकता है, बट आई पर्सनली, जो मेरी जितनी नॉलेज है विद इन द पार्टी, आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई लेन देन हुई है। हम सब जो आपने जिक्र किया कुछ दाढ़ियों का और मौलवियों का, कहा जाता है सेनेटर तला ने भी टिकट खरीदा हुआ था। ये एक पार्टी तो ऐसी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि उसके सारे ही टिकट बिके हुए होते हैं सेनेट के। सेनेटर तला का जो टिकट खरीदने का जो सबसे बड़ा जिसका रिकॉर्ड है, वो सेनेटर वकार के वालिद थे, गालिबन गुलजार अहमद उनका नाम था। यानी सबसे पहले अगर टिकट किसी ने खरीदा, वोट किसी ने खरीदे, तो ये दोनों बाप बेटा थे। सेनेटर बेग साहब, और मेरे बेग साहब नॉलेज कह रहे हैं कि इस पार्टी में तो कोई पैसे लेता ही नहीं, कोई देता ही राणा नहीं। साहब, मेरी इल्म में नहीं है। बस वो तो ठीक है। नहीं, आपने मैं- एक एलिगेशन दिया मैं है ना, इस बात को I mean, तस्लीम या करता तो हूं, आपके इल्म में नहीं है। नहीं, या तो सब्सटेंशिएट करें, बट आई डोंट थिंक तो राणा साहब के इल्म में ये कैसे आ गई बात? भाई देखिए जी, बहुत बातें उठती है, रूमर्स तो एवरी डे आर इन द एयर, तो रूमर्स के ये rumor नहीं। अंजुम अकील खान का भी नहीं, केस आपको है। पता है, दो चले क्लीन राणा आदमी साहब हैं। पर ये नवाज शरीफ साहब हैं, एक जरदारी साहब है, दो क्लीन आदमी हैं। दोनों क्लीन आदमी हैं। नवाज शरीफ साहब भी क्लीन है, राणा साहब बिल्कुल। जो और जरदारी साहब भी क्लीन है। नाज़रीन, यहाँ पे नहीं, हम एक नहीं, वक्फा आप- लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।